بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ کیوں نہ پڑھایا گیا؟ وفات کے دن رمضان کا روزہ کیوں چھوڑا گیا؟ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ وہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ کرا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم کاران تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کی کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی بافضیلت خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد خلید بن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زیادہ تھا۔ ان دونوں کو سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ کے ذاتی گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل از عام فیل اور 65 سال قبل از ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی۔ آپ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلی میں سپرد خاک ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس ہیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق الہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم سلام اللہ علیہ ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حدیث متفق الہی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت خدیجہ بنت خلید سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون سلام اللہ علیہا اور حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، حارث بن ابی ذراب جو غزوہ بنی مطلق کے وقت بھاگ گیا تھا، اسے جب پتا چلا کہ اس کی بیٹی کو کنیز بنا کر لے گئے ہیں تو اپنی بیٹی کے فدیے میں چند اونٹ لے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونٹ لے کر چلا تو ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند تھے، لہٰذا وہ اس نے وادی عقیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے ان کی بیٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کر چکی تھی۔
آپ باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی ذراب نے عرض کی، میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالاتر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار رئیس عرب ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیں اور رز فدیہ لے لیں۔ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اور اس گہائی کا نام بھی بتا دیا جہاں انہیں چھپایا تھا۔ آپ نے کس سے اطلاع دی؟ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، حارث بن ضرار نے کہا اور مسلمان ہو گیا۔ برا بنت حارث جب آزاد ہو گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہی رہنے کی فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن ابی ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا سے نکاح کا پیغام بھیجا، جو انہوں نے بسط خوشی قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے 40 غلام بھی آزاد کر دیے۔ آپ نے برا کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا اور اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خواب سچا ثابت ہوا جو انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا۔ یثرب سے چلتا ہوا چاند ان کی آغوش میں آ گیا، جو تعبیراً انہیں اس وقت نکالی تھی وہی نکل برا کا مطلب نیکی و احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نام کو مکرہ وہ جانتے تھے اور اسی بنا پر برا کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھ دیا تھا۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی ہے تو لوگ بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں؟ ہرگز نہیں، یہ محبت کے منافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ ان کے سبب بنو مطلق کے تم امیر گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام بہن بھائی اور والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی امالت ام المومنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرہ تعمیر کرا دیا گیا تھا۔ بقول ابن سعد اس کی دیواریں کچھ اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں اور کچی اینٹیں تھیں، چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پروانی ٹاٹ کا پردہ تھا جس کا طویل 3 ہاتھ اور عرض 1 ہاتھ تھا۔ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دوسری عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں کیا؟ جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شیر موضوع، اندام ملی اور صاحب حسن و جمال عورت تھی جو کوئی دیکھتا فریقہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھیں، بڑی زائدہ راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند، صبر و رضا، عاجز و انکاری، احسار و اخلاص اور ذکر تلاوت میں یکتا تھیں۔ یہ سب خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددولت اور تعلق سے نکھار کر ابھری تھیں۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلی پر بیٹھی مشغول عبادت تھی۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو مصلی پر بیٹھا پایا تو فرمایا، جب سے باہر گیا ہوں اس وقت سے تم اسی جگہ پر یوں بیٹھی ہو۔ عرض کیجیے
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजा मोहतरमा की बात सुनी तो इरशाद फरमाया, जिस वक्त से मैं तुम्हारे पास से गया हूँ अब तक 4 कलमे मैंने पढ़े हैं। अगर इनको इनके साथ मौज़ाना किया जाए जो तुमने अब तक पढ़े हैं तो यकीनन वो 4 कलमे वज़नी होंगे। मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, वो कौन से कलामात हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जवेरिया बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया और हिम्मत तनगोश हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कलामात ये हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमदादी कलामात बताने के बाद मकसद ये था कि अपने ज़िक्र में इन कलामात को भी शामिल कर लें जो बज़ाहिर कम हैं लेकिन बदमौल ज़्यादा हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रूहानी बलगीदगी और तज़किये नफ्स की खातिर नफली रोज़े का ख़ास एहतमाम फरमाती थी। ख़ास तौर पर जुम्मतुल मुबारक को रोज़ा रखती थी। एक मरतबा जुम्मतुल मुबारक को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी यहाँ तशरीफ़ ले गए। उस दिन का रोज़ा था, पोशीदा गुज़श्ता कल रोज़ा रखा था। नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने जवाब दिया, क्या आने वाले कल को रोज़ा रखने का इरादा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त किया, जी इरादा तो नहीं है। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, सुना तो फरमाया अफ्तारी कर दो। हुक्म की देर थी, उन्होंने रोज़ा अफ्तार कर लिया। उससे उम्मत की तालीम मकसूद थी कि किसी ख़ास दिन को नफली रोज़े के लिए मखसूस नहीं कर लेना चाहिए ताकि यहूद और नसारा के साथ मुशाबत का मौजूब न हो जाए, क्योंकि वो मुअय्यन दिन के मुताज़िम करते हैं। ये मुअय्यन दिन हफ्ता और एतवार है। नीज़ रोज़ा जुम्मा रोज़ ईद है जैसा कि हदीस पाक में है, लिहाजा उस दिन रोज़ा रखना मुनासिब न होगा। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। पूछा, कुछ खाने को है? मेरी कनीज़ ने सदके का गोश्त दिया था, वही रखा है, उसके सिवा और कुछ नहीं। उन्होंने अर्ज़ किया तो फरमाया, उसे उठा लो क्योंकि सदका जिसको दिया गया था उसको पहुँच चुका। उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत जवेरिया बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत के नूर और नक़द से भरपूर फ़िज़ा में बेमिसल ज़िंदगी गुजार रही थी। वहमो गुमान भी नहीं था कि यह हसीन और खुशी गवार ज़िंदगी सिर्फ 6 सालों पर मोहित है और उसके बाद वो बेवगई और जुदाई का दाग देकर अपनी रफ़ीक़े आला के पास तशरीफ़ ले जाएंगी। जब रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया तो दुनिया अंधेर हो गई। यकीन नहीं आता था कि आंखें जो देख रही हैं वह हकीकत है। दिल में होल उठता था, आंखों से अश्क रवां थे, लेकिन लबों पे ये अल्फाज थे, ए बारी ताला तू जिस हाल में मुझे रखे मैं वैसे ही राजी हूँ, मुझे हौसला अता फरमा। उस वक्त इनकी उम्र 26 साल की थी। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तवील राह सामने फैली हुई थी। थोड़े ही फासले पर हुजरा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बे मोहब्बत करने वाला शोहर अल्लाह के महबूब रहमतुल लिल आलमीन और खातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दी आराम फरमा रहे थे। जब फ़राक़ जुदाई की कसस बहुत बेताब कर देती और मुलाकात को दिल चाहता तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने हुजरे से निकलकर हुजरे हज़रत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में तशरीफ़ ले जाती, सलाम अर्ज़ करती, कदमों में बैठ जाती। बेख्तियार आंखों में आंसू के सितारे झलमलाने लगते, दिल में बातें करने लगती। यूँ एहसास होता जैसे महबूब रब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब बैठे बातें सुन रहे हों। दिल तो नहीं चाहता था कि वहाँ से उठें, लेकिन बादल नाख्वास्ता उठना पड़ता था। फिर अपने हुजरे में तशरीफ़ ले जाती और याद इलाही में मसरूफ़ हो जाती। हालात कुछ भी थे लेकिन इमामत उम्मुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौजूद थे उनकी बदरजा औला इज़्ज़त और तकरीम की गई, उनकी ज़रूरियात का ध्यान रखा गया, उनकी रहनुमाई हासिल की गई। हर खलीफे की
یہ کوشش رہی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت باعث افتخار و سعادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالانہ وظیفہ بظاہر مقرر کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی طوائف ارسال کرتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدا ہوئے 45 سال ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 71 سال تھی۔ یہ ربیع الاول 56 ہجری کا واقعہ ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اس مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر ان کی سوچیں گہری ہو گئی۔ محبت اور انتباہ کی یہ صورت تھی کہ اس مہینے بلا آ جائے، اور وہ بلاوا آ گیا۔ طویل جدائی کے بعد اب اصل وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تیار تھے کہ پھر روح قبض کے عنصری سے پرواز کر گئی، اور ان دنوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدینہ منورہ میں مروان بن حاکم تھا۔ انہوں نے ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہو گئی۔ کتب مطبوعہ میں ان سے 7 احادیث مروی ہیں، جس میں سے 2 بخاری شریف میں، 2 مسلم شریف میں اور 3 دیگر کتب میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھائی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی بھائی حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ غلام، نہ لوڈی، نہ کوئی چیز، صرف ایک سفید خچر تھا یا ہتھیار تھے یا کچھ زمین تھی جسے آپ نے صدقہ فرما دیا۔ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے بھی درج ہے، حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بظاہر بڑی شاداب اور شیریں معلوم ہوتی ہے۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر بیوی مجھے کوئی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمگو کر دیا تھا۔ اسی لیے اس سال کو عالم خزان یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اس سے ہوئی۔ حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایت کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو سپرد خاک فرمایا۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں۔ 2 صاحبزادے تھے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت
حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی جو کہ زمانے نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ ان سب کی پیدائش میں ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، جو کہ اب مالی طور پر بہت مستحکم تھی، اسی لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج محترمات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ جب وہ نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔